ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچے گا، اور کیا دور حاضر میں اس کی آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کی بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب قرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیح قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جارجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعلساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرہ والا ہوگا۔ اس کے بال گنگریلے اور بے ترتیب ہوں گے اور دانی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال روم کے دروازے پر آئے گا اور وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر تقریباً 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہ باقی بچے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھ کر بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو سوری پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں فالس مسیح کہتے ہیں۔ دجال کا انجام
اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے: جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ امامت کیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، آپ لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کی شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا، دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا اور آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط پر جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔